بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، رویلہ والی، مظفر گڑھ سے۔ میں آپ لوگوں کے لیے مختلف بیماریوں کے متعلق معلومات کے چھوٹے چھوٹے کلپس آسان زبان میں بنا کر پیش کرتا رہتا ہوں، تو تاکہ عام پبلک کو بیماریوں کے بارے میں معلومات ہوں اور اس سے بچنے کے طریقے اختیار کر سکیں۔ آج میں نے ایک لیکچر تیار کیا ہے جو کہ ہیلتھ ورکرز کو سکھانے کے بارے میں ہے کہ ایک ہیلتھ ورکر لیڈی ہیلتھ ورکر جب اپنے علاقے کا وزٹ کرتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے تاکہ ان کو ہیلتھ کے مسائل بتائے، تو اس کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں مختلف میں معلومات آپ کو دوں گا۔ اگر آپ کو یہ پسند آئیں تو اس کے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ تو ناظرین، ہیلتھ ورکر کو جب کسی کے گھر میں وہاں پر وزٹ کرے اور ان کو ہیلتھ کے مسائل سمجھانے کے لیے جائے، تو جو سب سے پہلا اہم پوائنٹ ہے کہ جا کر ان کے گھر کو ناک کرنے کے بعد وہاں سلام کرے اور ان کے ساتھ ایسے رویہ پیش آئے، ایسے طریقے انداز سے باتیں کرے کہ دوستانہ ماحول بن جائے، تاکہ وہاں کی خواتین اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس کا ٹائم ضائع کرنے آئی ہے، بلکہ ایسا سمجھے کہ وہ ایسے انداز میں پیش آئے کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں اور ان کے ساتھ دوستانہ ہو جائیں۔ تو اس کے بعد اپنی گفتگو کا سٹارٹ شروع اس طرح کرے کہ اس کے ذہن میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ جو مسئلہ ایک لے کر گئی ہے، کہ ان کو جو پیغام دینے گئی ہے اس کے ارد گرد ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کی باتوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے اپنی باتوں سے کہ اس خاتون کا جس کو میں سمجھانے گئی ہوں لیول کس طرح کا ہے، تاکہ وہ اس کے لیول پر ان کے ساتھ بات کرے۔ کچھ پڑھی لکھی خواتین بھی ہو سکتی ہیں تو ان کے انداز میں اس سے بات کرے گی، کچھ خواتین ان پڑھ ہوں گی، بھولی بھالی سی، جو بات کو بہت مشکل سے سمجھتی ہیں، تو وہ ان کے لیول پر پہنچ کر ان کے ساتھ بات کرے گی، تو یعنی ان کی سمجھنے کی صلاحیت کو جانچے گی اور اس سے اپنا مسئلہ جو ان کو اپنا یعنی جو پوائنٹس ان کو سمجھانے گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ کتنا ہے کہ اس کے بارے میں جانتے ہیں یا کتنا اس پر پہلے آلریڈی عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے خاتون کے خاندان والوں کو، مثلا اس کی ساس کو، اس کی بہنوں کو، اس کی نندوں کو بھی ساتھ کوشش کرے کہ ان کو بھی ساتھ ملا کر بیٹھے، تاکہ اس کا اعتماد بحال ہو اور ان کے وہ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جہاں کوئی مسئلہ ہو، جہاں کوئی مشکل ہو، مل جل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس دوران اس کے ساتھ جو اس کا بولنے کا انداز ہو، دوستانہ ہو، دھیمے لہجے میں ہو اور نرم لہجے میں ہو، تاکہ وہ اس کی بات کو وہ غور سے سنیں اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ تو اس کا مسئلہ جاننے کے لیے اس کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ان سے سوالات جو کرے تو ایسے سوال کرے جس کو اوپن اینڈڈ کویسچنز یا کھلے سوالات کہا جاتا ہے، تاکہ جس کا جواب وہ کافی اپنی ہسٹری پوری بتا دے۔ ایسا سوال نہ کہے، نہ پوچھے، کوشش کرے جس کو ہم بند سوالات کہتے ہیں، کلوزڈ اینڈڈ کویسچنز کہتے ہیں، یعنی کہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو،
تو اس سے معلومات کم ملتی ہیں، کیونکہ جب اس کو اوپن سوال کرے گی تو اس کی تفصیل میں وہ کئی باتیں بتا جائے گی جو اس کو ضرورت ہوگی ہیلتھ ورکر اس سے زیادہ معلومات حاصل کر لے گی۔ مثلا آپ یہ پوچھنے کی بجائے کہ آپ اپنے بچے کو صرف ماں کا دودھ دے رہی ہیں، یہ ایک ہاں یا نہ والا جواب ہے، بلکہ اس طرح بچے سے اس طرح پوچھے کہ آپ اپنے بچے کو کس طرح دودھ پلاتی ہیں، تاکہ وہ اس میں سارے جواب آ جائیں۔ تو اس کے علاوہ جب اس سے باتیں کر رہی ہو تو اس کو غور سے سنیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے اور اس کی طرف تھوڑا سا جھک کر بیٹھے اور اپنی باڈی لینگویج سے اس کو احساس دلوائے کہ میں اس کی باتیں غور سے سن رہی ہوں، اور سر ہلا کر کبھی اس کے ساتھ اس کے اشاروں سے اور کبھی اس کو ہاتھ چھو کر بھی اس کو بتائے، اس کی باتیں بتائے، تاکہ اس کا کنفیڈنس بحال ہو، اور وقتاً فوقتاً اس کی بات کو دہرا دے، جو وہ بات کر رہی ہو اس کو دہرا بھی دے، تاکہ وہ اس کو پتہ چلے کہ وہ اس کی باتیں سن رہی ہے۔ اگر کوئی وہ باتیں کرتے ہوئے کوئی دکھی بات کر دے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا احساس کرے، تاکہ وہ اپنائیت کا احساس ہو اس کو، تاکہ وہ سمجھے کہ یہ اس کا بھلا کرنے آئی ہوئی ہے۔ ایسے الفاظ مت استعمال کریں جس سے اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ مجھے حکم چلانے آئی ہے، بلکہ اسی سے جو باتیں وہ کرے اس کے ساتھ ایسے انداز میں ہاں میں ہاں ملائے کہ اپنا مقصد بھی کہہ جائے، لیکن اگر وہ غلط بات کر رہی ہے تو اس کو بھی آسان طریقے سے سمجھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ غلط بات کہہ رہی ہو تو یہ اس کے ساتھ پھر بھی ہاں میں ہاں ملاتی رہے، بلکہ اس کو درست طریقے انداز میں وہ پیش کرے اس کی بات کو۔ غلط بات اگر ہے تو اس کو ڈائریکٹ انکار نہ کرے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، بلکہ ہاں ایسا ہوگا لیکن یہ اس طریقے سے بہتر ہے، اس انداز میں اس کو بتاتی جائے، اور اس کو مختلف کہانی کی شکل میں کہانیاں سنائے، کسی اچھی خاتون کی کہانی سنائے جو اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھی اور اپنے اس کے اچھی طریقے ان کی پرورش کرتی تھی، تو وہ اچھے بچے اس کے صحت مند رہتے تھے۔ اور ایسی ماؤں کی بھی کہانی سنائے جو خیال نہیں رکھتی تھیں، تو جن کی وجہ سے ان کے بچے فوت ہو جاتے تھے، یا اس طرح کی باتیں بھی سنائے۔ کہانیاں چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا کر ان کو بات بتانے کی کوشش کرے، تو آسان زبان استعمال کرے اور اس کو مشکل فکرے کبھی بھی استعمال نہ کرے، اور حسب ضرورت اس کی تعریف کرے۔ جب اس کو ایسا کام کہہ رہی ہو کہ وہ ایسا کرتی ہے، اچھی بات کوئی کر رہی ہے تو اس کی تعریف کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اور پھر اس کے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کرے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں وہ ان کے گھر والوں کی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، تو اس کو حل کرنے کے لیے اس کو سمجھائے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آخر پہ جو ہے نا، پھر اس کو جب سمجھ آ جائے، معاملہ سمجھ آ جائے، تو پھر اس نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے رویے کو میں نے کیسے تبدیل کرنا ہے۔ تو اس کو رویہ تبدیل کرنے کے لیے ہم 4 مرحلے میں اس چیز کو تقسیم کرتے ہیں کہ وہ اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ تو اس کو میں ایک پھر اگلے مرحلے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔